السلام علیکم ٹو دا نیو ولاگ۔ آج کے ولاگ میں آپ سب کا خوش آمدید ہو گیا۔ آپ جو چمچماتی بتیاں دیکھ رہے ہیں یہ ہیں ہمارے آصف بھائی اور یہ میں ہوں، اور ہمارے ساتھ ایک ہیں شعیب۔ آج کا ولاگ بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں ختم نبوت کانفرنس پر، اور یہاں کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آج اس کانفرنس پر صاحبزادہ سعد محمود رضوی صاحب آ رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ پنڈال میں پہنچتے ہی مختلف علماء اکرام کا جو تھا وہ بیان شروع ہو چکا تھا، اور بیان کے جو خوبصورت مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہو۔ ہم نیچے گھاس پر بیٹھے تھے اور ہمارے ساتھ ریسکیو کا عملہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اور خوبصورت لمحات کو ہم اپنے موبائل میں کیپچر کر رہے تھے۔ ساتھ ساتھ لوگ جو تھے وہ ختم نبوت کے جو نعرے تھے اس سے ماحول کو گرما رہے تھے، اور آصف بھائی موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے اپنے ریکارڈنگز کو جاری و ساری رکھے ہوئے تھے۔ ایک بہت ہی اچھی بات جو آپ سب کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی بہت بڑی اور کثیر تعداد یہاں پہ آئی ہوئی تھی، اور ہمارا عقیدہ بھی بڑا واضح ہے، اور ہماری باتیں بھی بڑی واضح ہیں، اور ہمارا عمل بھی بڑا واضح ہے، اس لیے کہ نشبم نشب پرستم کی حدیث خواب گویم، چون غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم۔ نہ سی کاڑیاں کاڑے تے مراد خالی ہو کاڑے نہیں، نہ سی کاڑیاں تے نہ کاڑیاں گلاں کر دیا، نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویا۔ کاڑے تو مراد خالی ہو کاڑے نہیں، کاڑے تو مراد اے بھی کاڑے بھائی غزہ دے اندر بمباری ہو رہی ہوئے تے جناب اے کہہ رہے ہوں کہ ساڑی سفارتی سماجی اور جناب تعلقات ہمدردیاں فلسطین نہ رہن گیاں۔ قبلہ تسی اپنی سفارتی سماجی ہمدردیاں رکھو اپنے کول، انہوں نے چاہیدہ غوری تے شاہین، انہوں نے چاہیدہ غوری تے شاہین، انہوں نے چاہیدہ عبدالی تے حطف، جے دے سکتے ہو تو دیو، نہیں تو چپ کر کے اندر بیٹھ جاؤ آرام نال۔ بس دو حرفی گلان یار اسی سنتے آئے ہیں کدو دے کہ جناب انشاءاللہ یہ ہوگا وہ ہوگا، کب ہوگا یار؟ کہاں سے تقریر شروع کریں؟ ہمارے پاس تو الفاظ ہی ختم ہے۔ اور بھائی ایک بچی چیخے تو محمد بن قاسم وہ دمشق سے اٹھے اور دیبل کے مقام پر آ کر راجہ دار کو لٹا کر رکھ دے، اور ایک گزرتا ہوا مسافر کسی بچی کی آواز سن لے اور سلمان بن عبد الملک اپنے تخت پر بیٹھا ہو، اسے آ کر کوئی کہے کہ او جناب تاجر آ کر کہے میں نے ملنا ہے، اس نے کہا کیا بات ہے؟ اپنے تخت پر بڑا چوڑا ہو کر بیٹھا، اس نے کہا سلمان میں فارس کے میدان سے گزرا اور میں نے دیکھا وہاں پر ایک بچی چیختی ہوئی کہہ رہی تھی کہ کہاں ہے سلمان کے ابلکی گھوڑے، ان کافروں نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ تو وہ یہ سنتے ہوئے تلوار کو نکال کر تخت کے اوپر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا لبیک یا اختی میں ابھی آیا تیرے لیے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اور کس طرح سے بات کریں جی ہم ممبر پر یہ سفید سوٹ پہن کر کس طرح سے بات کریں؟ کل میں نے ان کی الفاظ سنے تو اس کے بعد تو مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ اس نے کہا ظالموں بچا نہیں سکے تو دفنائی دو آ کر، یہ کرب امت کے اوپر ہو۔ اور اقبال کہتا ہے مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، کوئی پکڑا ہوا ہمارے پیر صاحبوں میں کہا آگ لگی تیرے پیر نو، آگ لگی تیرے مولوی نو، آگ لگی تیرے سیاستدان نو، آگ لگی تیرے سپاہ سالار نو، میں نو دس تو فلسطین دا ٹکی دا، اوہ توڑے کو بولے نہیں جا سکتا 57 اسلامی مردے ہون، 57 اسلامی مردے ہون، اور ایک بھی کوئی نہ ہوئے۔ اقبال کے اندر کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی، کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں منتظر کب سے اہل حرم کے سومنات۔ اقبال کے اندر کوئی بھی غزنوی دوارس نہیں، حرم میں چاہ کے بت رکھ کرتے گئے کدھر گئے مسلمان، اور کدھر گئے جڑے کہنے ان کے ساتھ نے ایٹم بم اور اتنی فوجاں اور 6 ستمبر نو ایدو چھان کر دے پیارے جا رہے نو کس دن واسطے رکھے ہوئے۔ اور ظالموں اگر کوئی ایک بھی محمد عربی دا غلام بیٹھا ہوتا ہوتے تے کیا انہوں نے دھیاں نو دسنا پہندا کہ اے توڑا بیت المقدس ہے، اے توڑیاں دھیاں انہاں دیاں جناب اتاریاں جا رہی ہیں، انہاں دیاں عزتاں تار تار کیتیاں جا رہی ہیں، اے چوتھی دے بچے نے انہاں نو بمبا دے نال ماریا جا رہا۔ بلکہ ایک کانسٹیبل اور ایک ایس ایچ او نے سندھ دے مقام دے اندر مشورہ دیتا، انہیں کہا سانو جہاد دے اندر داخل ہونا چاہیے، تے انہوں نے اس کو معطل کر دیتا کہ اوے تو محمد عربی دی دین دی گل کرتا، اس زمانے جہاد دی گل کرتا، اوے جے تو سا نہیں کرنا تو پھر ملک دے بجٹ کہیں تو کھانے ہو، پھر
کدوں تک اپنے پیچھے ٹاں ٹاں گڑیاں کر دیا لاندے جاؤ گے؟ کدوں تک انہاں جواناں نو اپنے بٹ مین رکھو گے؟ کدوں تک ذاتی گن مین تے ذاتی جناب گھر دے مالی تے کدوں تک بناؤ گے یار؟ آخر ایک دن تو بھی سوچ دیں کہ اسی کدے واسطے بھرتی ہوئے سی؟ ساڈا G3 تے ہاتھ کدے واسطے رکھایا سی؟ سانو اتنی ٹریننگاں کدے واسطے دتیاں سن؟ کشمیر بھی لٹ گیا، تہاڈے سروں تے جناب جوں کانوں تے نہیں رنگی۔ اج غزہ دے بچے اور جناب کائنات دی بڑی دہشت گردی، ہاں جی دہشت گردی کدی ہسپتالاں ہوتے بھی کسی نے بم مارن یار، زخمیاں ہوتے بھی کدے کسی نے بم مارن، بچے ہوتے بھی کدے کسی نے بم مارن، اور عورتوں ہوتے بھی کسی نے بم مارن۔ اقبال کہتا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں۔ اسی کیڑے زمانے جی آئے یار، کیڑے زمانے چاہ گئے کہ 57 اسلامی ممالک انہاں دے جناب صدور، انہاں دے وزرائے اعظم، انہاں دے سپہ سالارہ دے نام لینے نہیں تھکتے کہ وہ کدھر گئے 57 اسلامی ملک، اور کدھر گئے 57 اسلامی مردے؟ ایتھے کسے دے خلاف گل ہو جائے شام تک بندے چھک لیتے جانن، اور میں کہا ہوتا غزہ دے وچ بیت المقدس دے واباسیوں دے ہوتے بام گرا دیتے گا، انہاں دا تو جرم ہی کوئی نہیں، اور جنگ دے بھی کوئی اصول ہوندے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ احد وچ تلوار بلند کی سی کر کے فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ بہت سارے صحابہ کیا ہے حضور نے نہیں عطا کی تھی، حضرت ابو دجانہ آ گیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ اس کا حق کی ہے، اے دسو اس کا حق کی ہے؟ فرمایا ایک جس کے ہاتھ میں چوبے وہ میدان چنو نسے، سارے نس گئے ہو یار۔ آج تا موقع سی، آج تا جناب توڑے گرے ہوئے مرال بھی آسمان نہ لگ جاندے، آج تا موقع سی کہ جناب تسی امت مسلمہ دی او بائیڈن امریکہ دے ایئرپورٹ کے اتر گیا، انہاں دا وزیر خارجہ انہاں دی اسمبلی چ بول گیا، اس امریکہ دا جناب بائیڈن صدر او اسرائیل دے ایئرپورٹ کے اتر گیا، اور جناب بائیڈن جناب وزیر خارجہ انہاں دی اسمبلی جا کے خطاب کہندا کہ اسی تواڈے نال ہاں، تے جناب فلسطینی سوچ دے تا ہونن کہ اے پونے 2 ارب مسلماناں دا قبلہ اول ہے، ایس دے نال کون ہے؟ ایس دے نال کوئی بھی نہیں جناب، اے چھکے تے چوکے تے نچن والے کور رہ گئے، اے ہن محمد عربی دے غلام نہیں رہے۔ اگر تسی نہیں رہے تو کلمہ جا کے واپس کر دیو کہ حضور اسی تواڈے کلمے دا پاس نہیں رکھ سکتے، اسی بیت المقدس دا پاس نہیں رکھ سکتے، اسی ہن نچن والے رہ گئے ہاں، اسی ہن ترانے ریلیز کرنے والے رہ گئے ہاں، ساڈے اندر ہن غیرت ختم ہو گئی۔ جا کے واپس کر دیو، کلمہ بھی واپس کر دیو، قرآن دی آیتاں کر دیو، یا جناب کہو کہ اسی انہوں نہیں مندے سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ ایک جناب تسی آکھو کیا ساڈے نے اے ساڈا مسجد اقصی نہیں؟ اوے مینوں اے دسو ایک چودھری دے نال سلام دعا ہوئے کہ اس علاقے دا ڈی پی او بھی ادھر منہ نہیں کردا، وہ کہندا چودھری صاحب اپنے بندے نوں سمجھاؤ کوئی گل نہیں، خیر جناب اونچی نیوی ہو گئی تے تہاڈا کوئی گل نہیں، اپنا ہی بندہ یار 57 اسلامی ممالک دا قبلہ اول ہوئے تے وہ رات نوں بمباری کر دے ہون، کدھر جائیے یار؟ کس نوں ادھر سنائیے؟ اور کہنے یہ شر پسند ہے۔ میں نے کہا اگر قبلہ اول کی بات کرنا شر پسندی ہے تو میں سب سے بڑا شر پسند ہوں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اگر فلسطینی بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے ان کے درد کی بات کرنا اگر دہشت گردی ہے تو میں سب سے بڑا دہشت گرد ہوں۔ اگر ناموس رسالت پر پہرا دینا دہشت گردی ہے تو میں سب سے بڑا دہشت گرد ہوں۔ اور یار مطلب کوئی لفظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، میرے پاس تو ذاتی حیثیت میں لفظ ختم ہو گئے۔ اگر وہ بچوں کی تصویریں دیکھیں تو پھر یاد تو اپنے بچے آتے ہیں نا، ان بچوں کی تصویریں دیکھیں جن کے ہاتھ میں ایک میں فیڈر ہے اور ایک ہاتھ میں پتھر ہے، اللہ کی قسم اس بچے کے اس پتھر کے اوپر ہماری ساری چیزیں قربان، جو باطل کے سامنے لے کے تو کھڑا ہے ایک فیڈر ہی ہے اگرچہ ہاتھ میں، کاش کہ ان کے ہاتھوں میں ایک پتھر ہی آ جاتا، یہ آتا یہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے وارث ہیں، ہم اور کشمیر بھی تم نے دے دیا، تم افغانستان کی باری میں بھی نہیں بولے، تم عراق کی باری بھی نہیں بولے، بنگلہ ملک کے 2 ٹکڑے کرا کر تم نے بنگلہ دیش بھی دے دیا، آخر کس دن تک ہم جناب سیسا پلائی دیوار کے، تمہاری اس سیسا پلائی دیوار میں کچھ نہیں ہے بچو، اگر ہوتا تو حضرت خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح جب پہنچے بیت المقدس
मुकद्दस की दीवारों के सामने, तो उन्होंने कहा कौन हो? उन्होंने कहा मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। उन्होंने कहा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा फलस्तीन की चाबियां चाहते हैं। उन्होंने कहा फलस्तीन की चाबियां चाहते हैं। उन्होंने कहा तुम में वो कोई नहीं है जिसका हमने अपनी किताबों में पढ़ रखा है। उन्होंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे साथ है? उन्होंने कहा नहीं, ये खालिद सैफ मिन सयूफिल्लाह है, ये अबू उबैदा है अमीन हाजिल उम्मा। उसने कहा नहीं नहीं, अपने अमीरुल मोमिनीन को बुलाओ। हजरत फारूक आजम को पैगाम पहुंचा, कहा हम आपको फलस्तीन की चाबियां देने के लिए तैयार हैं, ईसाई कहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप खुद आए। तो हजरत फारूक आजम बैतुल माल में से एक ऊंट लिया और एक अपना साथ में गुलाम लिया, ज़ादे राह बांधा, खजूरें बांधी, पनीर बांधा और चल पड़े बैतुल मुकद्दस की जानिब। और तय क्या किया? फरमाया बैतुल माल पर इतना वजन नहीं बढ़ाना, आज इनके प्रोटोकॉल ही खत्म नहीं होते, आज इनके जनाब हटो बच्चों ही खत्म नहीं होती। और देखिए उम्मत का इमाम आ रहा है। हजरत फारूक आजम ने एक ऊंट लिया और गुलाम से तय किया कि इतने मील तुम सवार होगे, इतने मंजिलें मैं सवार हूंगा, इतने जनाब मुसाफिर तुम तय करोगे, इतनी मंजिल पर मैं बैठूंगा। और जब तय करते करते बैतुल मुकद्दस के दरवाजे के सामने आए तो मंजिल तय हो चुकी थी। हजरत फारूक आजम का नीचे उतरने का वक्त आया और गुलाम के ऊपर सवार होने का वक्त आया। तो हजरत फारूक आजम ने कहा कि चल भाई आ जा तू ऊपर चढ़। उसने कहा जनाब सामने बड़े यहूदी आलिम और जनाब ईसाई आलिम खड़े हैं, पादरी खड़े हैं, पोप खड़े हैं, उनके रुआसा खड़े हैं, तो आप ही ऊपर सवार रहे। फरमाया नहीं, तामीने हक बहदारा सफर, कहते ऐसे बात नहीं होगी, मैं अपने आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। वाउफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसूला का आमिल हूँ। फरमाया मेरे गुलाम अब ये बात नहीं होगी, मेरा वक्त नीचे उतरने का आया, तेरा ऊपर चढ़ने का आया। और जब गुलाम ऊपर चढ़ा और हजरत फारूक आजम ने ऐसे ऊंट की नकेल पहुंची, तो जब करीब पहुंचे ना तो वो ईसाई आलिम हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह और हजरत खालिद बिन वलीद से कहने लगे बताओ ये जो ऊपर आ रहा है ये तुम्हारा अमीर है या जो नीचे नकेल पकड़ के आ रहा है ये तुम्हारा अमीर है? उन्होंने कहा तुम्हें इससे क्या लगे? उन्होंने कहा हमने अपनी किताबें खोली हुई हैं, इनके अंदर लिखा हुआ है नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफा इमामुल अंबिया का एक गुलाम आएगा, वो इस शान से बैतुल मुकद्दस की चाबियां लेने के लिए आएगा कि देखिए किस शान से उम्मत का इमाम आता है, खुद पैदल है, सवारी पे गुलाम आता है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। आज की इस रूहानी और वजदानी महफिल में बैठे हुए बहुत लुत्फ़ आ रहा था और लोगों की गहमा गहमी भी इस बात का सबूत थी कि आज की जो महफिल थी वो बहुत ही मज़ेदार थी। मुसलमान होने की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ था कि हम ऐसी महफिलों में खूब जाएं और महफिल के अख्ताम पर हम वापस घर की जानिब रवाना थे और देख रहे थे और यादों का एक बहुत ही खूबसूरत सा मंज़र हम अपने साथ लेकर जा रहे थे। और इस बात की बहुत खुशी थी कि आज रात 7 रिजवी साहब हमारे इस खूबसूरत से शहर में आए और आकर उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बयान किया, जिसको सुनकर दिली तौर पर हमें बहुत खुशी हुई। वापसी पर जब हम जा रहे थे तो वापसी के जो मनाजिर हैं ये आप देख सकते हैं कि किस तरह खूबसूरती से इन मनाजिर को कैप्चर किया गया और दिली एक रूहानी जो आप कहते हैं कि सुकून जिससे मिलता है वो रात हमें यूँ मिला। एक साद रिजवी साहब से मुलाकात हुई, उनसे कुछ चीज़ें हमने पूछी और बैठ तो नहीं सके उनके साथ, लेकिन बहुत ही मज़ेदार उनके साथ हमारी गपशप रही। रेस्क्यू भाई हमारे साथ खड़े थे, आप देख सकते हैं किस तरह खूबसूरत निज़ाम बनाया गया था। और ये जो एहलकार थे ये चेकिंग के लिए खड़े थे, एक जगह पर नहीं चेकिंग हो रही थी बल्कि 3 से 4 जगहों पर मुख्तलिफ चेकिंग हुई। चेकिंग के बाद हम दोबारा फिर वापस बाहर आए और वापस बाहर आने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह कि जो है उनको रूट्स बनाया गया है अंदर जाने के लिए और फिर एक और अलग रास्ते से हम किस तरह बाहर आ रहे हैं। ये TLP के रहनुमा थे जो खड़े थे और देख रहे थे और इनके साथ भी हमारी बहुत गपशप हुई और बहुत ही खूबसूरत जवान थे ये, अल्लाह ताला इनकी बख्शिश करे। और ये जो है हम अब पंडाल से बाहर आ चुके थे और अब हम जा रहे थे। ये कुछ मनाजिर हैं जी पंडाल की जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पर, बहुत ही खूबसूरत टेंट माती लाइट्स जो हैं वो ऑन हैं। शुक्र। ये हमारी आज की वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करें। आज जो है हम चौकाज़म में आए हुए थे क्योंकि यहाँ TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मिलाद था, इसलिए ये था हमारा आज का व्लॉग और इसी व्लॉग के साथ हम आपसे इख्तिताम चाहते हैं। बहुत मज़ा आया, आज साद रिजवी साहब आए हुए थे, उनकी महफिल पे आए हैं, आज बहुत मज़ा आया। इसी के साथ इख्तिताम चाहते हैं। शुक्रिया जी, खुश रहें।
نیکسٹ ملتے ہیں.